آج پیر ہے اور نومبر کی 19 تاریخ BBC اردو سروس کی پہلی مجلس میں انوار الحسن کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ جان نیگرو پونٹے کے پاکستان کے دورے کے بارے میں سیاسی تجزیہ نگار ڈاکٹر فاروق حسنات کہتے ہیں، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دوسری جو سیاسی قوتیں ہیں وہ زیادہ اہم ہو گئی ہیں معاشرے میں، تو یہ امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کو تبدیل کریں۔ ذکر امریکہ کے نائب وزیر خارجہ جان نیگرو پونٹے کے حالیہ دورہ پاکستان کا۔ گزشتہ روز مسٹر نیگرو پونٹے اپنا پاکستان کا دورہ ختم کر کے واپس امریکہ روانہ ہو گئے تھے۔ ان کا یہ دورہ پاکستان کی حالیہ سیاسی کشمکش ختم کروانے میں کس حد تک کارآمد رہا، اور اگر اس دورے کو ناکام تصور کر لیا جائے تو بش انتظامیہ کی مستقبل قریب میں پاکستان کے بارے میں کیا پالیسی ہو سکتی ہے، یہ سب جاننے کے لیے میں نے رابطہ کیا واشنگٹن میں سیاسی تجزیہ نگار ڈاکٹر فاروق حسنات سے، اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ کیا ان کے خیال میں امریکی نائب وزیر خارجہ کا یہ دورہ کیا کامیاب کہلائے جانے کا مستحق ہے؟ انہوں نے جو ڈیمانڈز دیے ہیں جنرل مشرف کو، وہ تو یہ ہیں کہ ایمرجنسی کو فوراً ہٹایا جائے اور جو انسانی حقوق ہیں وہ بحال کیے جائیں اور سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ اور آزادانہ الیکشن آپس میں ملتے ہیں، اس کے علاوہ آزاد الیکشن نہیں ہو سکتے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ یہ سارے اقدامات کیے جائیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب بال پاکستان کے جو رولرز ہیں ان کے کورٹ میں ہے، اور انہوں نے کتنا اس بات کو ماننا ہے یا نہیں ماننا یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا پریس کانفرنس میں اپنی کہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اس میں فوری طور پر جواب کی ہم توقع نہیں رکھتے، بلکہ اس میں کچھ وقت لگتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بے نظیر صاحبہ کو بھی کہا کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ بات چیت کریں اور کنفرنٹریشن کا راستہ نہ اختیار کریں، اور بے نظیر صاحبہ کا بیان تھا کہ امریکہ کی اپنی سیاست ہے، پاکستان کی اپنی سیاست ہے، اور ہم لوگ وہی کریں گے جو پاکستان کی سیاست کے لیے بہتر ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر فاروق حسنات، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں عدلیہ کی طرف سے جو ایک مہم شروع ہوئی تھی صدر مشرف کے خلاف، اس کے بارے میں جان نیگرو پونٹے کا کوئی بیان نہیں آیا، انہوں نے اس کی طرف بالکل اشارہ نہیں کیا، تو کیا اس بات سے کچھ ایسا نہیں لگتا کہ جیسا کہ دباؤ جنرل مشرف کی حکومت پر ہونا چاہیے تھا، امریکہ کی طرف سے وہ دباؤ صرف زبانی جمع خرچ ہے؟ امریکہ اصل میں ایک بہت ڈیلیمے کا شکار ہے اس سارے مسئلے میں، اس لیے کہ انہوں نے پچھلے 8 سال سے صرف ایک شخصیت کے اوپر ریلائی کیا تھا، جنرل مشرف کے اوپر ہی وار اگینسٹ ٹیرر کے لیے، اور باقی جو پاکستان کے جو گروپ ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں یا سول سوسائٹی ہیں ان کو بالکل نظر انداز کیا تھا۔ اب جب کرنچ پہ معاملہ آ گیا ہے اور جنرل مشرف ایک بند گلی میں چلے گئے ہیں، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دوسری جو سیاسی قوتیں ہیں وہ زیادہ اہم ہو گئی ہیں معاشرے میں، تو یہ امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کو تبدیل کریں۔ اور پھر ان کے نزدیک ایک اور مسئلہ بھی ہے بہت سنجیدہ، وہ ہے کہ جو وار اگینسٹ ٹیرر اور خاص طور پہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ٹوٹل ریلائنس یہ پاکستان کی فوج کے اوپر کرتے ہیں اس کو، اور جو انسانی حقوق کی بحالی ہے اس کو آپس میں کیسے بیلنس کریں۔ ڈاکٹر فاروق حسنات، یہ بتائیے کہ اگر جان نیگرو پونٹے کی صورت میں جو سفارتی کوشش امریکہ کی جانب سے ہوئی وہ ناکام رہی، تو امریکہ کے ممکنہ اقدامات مستقبل میں اور کیا ہو سکتے ہیں؟ امریکہ نے اب تک پاکستان کو یعنی کہ 11 سپتمبر کے بعد 11 بلین ڈالرز دیے ہیں، 11 بلین ڈالرز، اور ہر مہینے 1.5 ملین ڈالرز فوجی امداد پاکستان کو مل رہی ہے۔ یہ اس کے علاوہ ہے جو اکنامک ایڈ پاکستان کو جا رہی ہے دوسرے سوشل سیکٹرز میں، تو ایک تو ان کے پاس یہ طریقہ ہے کہ وہ اکنامک ایڈ پاکستان کی بند کر سکتے ہیں، اور دوسری میں بات یہ بھی یہاں بتانا چاہوں گا کہ ایڈمنسٹریشن کے علاوہ جو امریکی کانگریس ہے اس نے حال ہی میں ایک ریزولوشن پاس کی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ امریکہ کے صدر انہیں ہر 6 مہینے بعد ایک سرٹیفکیٹ دیا کریں گے جس میں وہ پاکستان کی جو جمہوری اقدار ہیں یا جمہوری ڈیولپمنٹس ہیں
اس کے اوپر ہمیں رپورٹ دیں گے کہ اس میں کتنی پیش رفت ہوئی، اور اس کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا تھا پاکستان کی اکنامک ایڈ کو۔ تو اب اس صورتحال میں اگر پاکستان نہیں مانتا تو وہ سرٹیفکیٹ نہیں جائے گا کانگریس کو، اور جب کانگریس کو سرٹیفکیٹ نہیں جائے گا تو کانگریس آٹومیٹکلی پاکستان کی امداد کو بند کر دے گی، اور یہ اس کے علاوہ ہے جو آلریڈی 1.5 ملین امداد وہ دے رہے ہیں۔ اس سے آگے اگر ہم چلیں، اس سے بھی زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں، تو وہ پھر سینکشنز لگا سکتے ہیں، اور وہ ایمرجنسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مارشل لا ہے، اور مارشل لا لگانا آٹومیٹکلی امریکن لا میں یہ کہا گیا ہے کہ ان ممالک کے اوپر ہم سینکشنز لگائیں گے جہاں پہ مارشل لا لگے گا۔ تو پھر تیسرا سٹیج یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پاکستان کے آفیشلز کا یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے ان کا پاکستان سے باہر نکلنا، اس کے اوپر پابندی لگا دیں، جس طرح ابھی حال ہی میں انہوں نے ایران کے اوپر لگائی ہے، دوسرے ممالک کے اوپر لگی ہے۔ تو یہ سٹیجز میں یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو لیوریج امریکہ کے پاس ہے پاکستان کے لیے وہ ملٹری امداد ہے، جو بہت ہی زیادہ وہ پاکستان کو دے رہا ہے۔ یہ تھے واشنگٹن سے سیاسی تجزیہ نگار ڈاکٹر فاروق حسنات۔ پاکستان کے